اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حال سفر از فرش تا عرش۔ دوران تعلیم میرے سامنے 3 منازل، اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ملازمت اور اعلیٰ سوسائٹی تھیں۔ گورنمنٹ کالج چکوال سے ایف اے پاس کرنے کے بعد سلسلہ تعلیم منقطع ہو گیا۔ میونسپل آفس چکوال میں بطور کلرک ملازمت کا آغاز کیا اور پرائیویٹ طور پر منشی فاضل BA MA اردو پنجابی کے امتحانات پاس کیے۔ کلرکی سے ٹیچری اور پھر پروفیسری تک ایک صبر آزما جد و جہد جاری رکھی۔ اسی دوران میرے ادبی ذوق میں نکھار پیدا ہوتا چلا گیا اور میرے روابط و مراسم اعلیٰ سوسائٹی کے افراد سے بھی استوار ہوتے رہے۔ ایک قلمکار کی حیثیت سے میری نگارشات ممتاز رسائل و جرائد کی زینت بننے اور ریڈیو ٹی وی سے منظر عام پر آنے لگیں۔ ایک بے نام سے کرب اور مسلسل اضطراب کے تحت شعر و سخن کے بزم آرائیوں میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کی۔ آوارگی کا یہ عالم تھا کہ صبح و دم گھر سے نکلنا اور فرائض منصبی کی ادائیگی کے بعد نصف شب تک گھر سے غائب رہنا برسوں کا معمول بن گیا۔ رات کو تھکا ہارا جب بستر پر دراز ہوتا اور دن بھر کے مشاغل کے حاصل کو سامنے دیکھتا تو بے چینی میں کچھ مزید اضافہ ہو جاتا۔ ہر رنگ پھیکا اور ہر سواد وقتی ثابت ہوتا اور دل پکار اٹھتا، جو لازوال ہو وہ سرخوشی نہیں ملتی۔ حیران تھا کہ نامساعد حالات میں اپنی دنیاوی منازل کے حصول کے باوجود یہ بے نام سی بے قراری و خلش کیوں دل کا مسلسل روگ بن چکی ہے۔ دل سے پوچھتا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اور اس درد کی دوا کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ طبیعت کا تقدر فزوں تر ہو رہا تھا۔ پریشان تھا کہ کیا کروں۔ ایک دن گھر میں لیٹا ہوا تھا کہ دن بھر کی آوارگی سامنے آئی۔ بے چینی بڑھی تو عجیب بے بسی کی کیفیت میں آنسو بہہ نکلے اور بے اختیار میری زبان سے اللہ نکلا۔ آواز دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی اور اس میں کچھ اتنا درد، اتنا کرب تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں موم کی طرح پگھل چلا ہوں۔ انہی دنوں درود شریف ورد زبان رہنے لگا اور نماز میں سکون ملنے لگا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ قرب الہی کی راہ پر چلنے کی طلب دل میں شدت سے جاگ اٹھی، اور پھر میرے اللہ نے اس بندہ عاصی کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی، ایک عجیب سی کسک بخش دی۔ اس محبوب حقیقی کو کہاں ڈھونڈوں، اس تک کیسے پہنچوں؟ زمین پر تو اس کی ذاتی تجلیات کا مظہر کعبہ ہے، شاید وہاں پہنچ کر درد کا درما ملے۔ یارو کیسا منظر ہوگا، باغ جو کعبے سے لپٹے گا۔ اور پھر حرف تمنا، ایک پکار ایک دعا میں ڈھل گیا۔ تو عرشی تے میں آ فرشی، اڈاں اڈ نہ سکاں، نیویاں تھاواں اتے کھلتا، تھلیوں بٹ بٹ تکاں، لہو دے اندروں ہملا مکھیاں، اکھیوں تھک گئی لو، میں تے اچا ہو نہیں سکتا، تو ہی نیواں ہو۔
عرش و فرش کے مالک نے یہ فریاد سنی تو فرش سے عرش تک پہنچانے والے ایک مرد کامل کے قدموں میں پہنچا دیا، ایک وسیلہ بنا دیا۔ برادر بزرگ قاضی غلام علی صاحب سے حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کے منارے میں حلقہ ذکر کا تذکرہ کئی بار سنا تھا۔ ایک دن پاک ہوٹل چکوال میں بیٹھا تھا کہ اچانک وہی کسک پھر عود کر آئی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ مینارہ چلنا چاہیے، شاید گوہر مقصود حاصل ہو جائے۔ باہر نگاہ پڑی تو ایوان بس سروس کی سرگودھا جانے والی لاری ہوٹل کے سامنے آ کر رکی، لپک کر اس میں بیٹھ گیا۔ یہ 29 جولائی 1975 کا واقعہ ہے۔ اور پھر منارہ پہنچا، استاد مکرم کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سادگی کی تصویر، اس شخصیت میں بلا کی کشش تھی۔ سادہ سی چارپائی پر سادہ سا بستر لگا ہوا تھا اور آپ سادہ لباس میں ملبوس ساتھیوں میں نیچے دری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مصنوعی وضاقتہ اور سج دھج نام کو بھی نہ تھی۔ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، ٹھیٹھ پنجابی میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے جب مفسرین و محدثین کے حوالے دیتے ہوئے مختلف نکات کی وضاحت فرمائی تو یوں محسوس ہوا جیسے بحر العلوم معجزن ہو۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز گونجی، سب لوگ مسجد کی طرف لپکے۔ نماز کے بعد ایک صاحب اٹھے اور گویا ہوئے، اب ذکر ہوگا۔ کچھ نئے احباب نظر آ رہے ہیں، وہ ذکر کا طریقہ سمجھ لیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے روئے سخن میری طرف ہو۔ موصوف نے لطائف کے مقامات کی نشاندہی کی اور جب ذکر کے دوران لطائف کے نام گنوائے جانے لگے تو میرے ذہن میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیت گونجنے لگا: جیم جنا عشق حقیقی پایا، منہوں نہ کچھ علاوਣ ہو، ذکر فکرچ رہن ہمیشہ، دم نو قید لگاوਣ ہو، سری قلبی روحی سوری اخفی خفی کماوਣ ہو، میں قربان تنہا توں باہو، جڑے اکس نگاہ جگاوਣ ہو۔ ذکر کے دوران محسوس ہوا کہ یہاں محض پیر صاحب کی زیارت ہی کافی نہیں سمجھی جاتی، بلکہ عملاً راہ طریقت پر گامزن بھی کیا جاتا ہے۔ ذکر کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ عجیب سکون پرور فضا تھی کہ وہاں سے اٹھنے کو جی نہ چاہا اور گھر لوٹنے کی بجائے وہیں رات قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کرانا شروع کیا۔ لطائف کے دوران کیف و سرور کا عجب عالم تھا۔ بعد ازاں مراقبات میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد جب چلو مقام احدیت، مقام معیت، مقام اقربیت، فنا فی اللہ، بقا باللہ، سالک المجذوبی، منازل بالا، سیر کعبہ، روضہ اطہر اور دربار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گونجنے لگے تو یوں محسوس ہوا کہ یہ قافلہ سالکاں عالم بالا کے سفر پر جادہ پیما ہو چکا ہے اور میں بد نصیب پیچھے بے دست و پا بیٹھا ہوں۔ اس کے بعد نماز عشاء ادا کی گئی اور گھروں میں نرم و گداز گدیلوں پر محو استراحت ہونے والے عام پھوڑوں پر تراز ہو گئے۔ سحر دم آواز آئی، بھائی صاحب اٹھیے۔ معلوم ہوا کہ نماز تہجد یہاں کا ایک لازمی پروگرام ہے۔ جب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کرانا شروع کیا تو بے وقت اٹھنے کے تقدر نے بے حد خوشگوار صورت اختیار کر لی۔ ذکر کے بعد نماز فجر ادا کی گئی۔ مسجد سے اٹھ کر سکول میں آ گئے۔ یہاں کتابوں کا ایک سٹال نظر آیا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی تصوف و سلوک پر شاہکار کتاب دلائل السلوک اٹھا لی اور پھر جو پڑھنا شروع کیا تو ایسا محو ہوا کہ 300 صفحات کی کتاب اول تا آخر ایک نشست میں پڑھ کر اٹھا۔
مطالعے کے بعد دل و دماغ کی دنیا میں جیسے زلزلہ سا آ گیا ہو اور کج فکری اور بے یقینی کے بادل یکسر چھٹ گئے ہوں. کیف و سرور اور ایمان و ایقان کی ایک لازوال قوت سے دل معمور ہو گیا اور محسوس ہوا کہ یہی وہ خلا تھا جسے پر کرنے سے دنیاوی نعمتیں اور محفل ہائے رنگین یکسر آری تھیں. یہ کیفیت مندرجہ ذیل اشعار میں ڈھل گئی. میری نظروں میں فروزاں ایک مہ کامل رہا، رات بزم ذکر میں اے دوست میں شامل رہا، دست بوسی میں بھی کر لوں گا رسول اللہ کی، کر کرم حضرت کا میرے حال میں شامل رہا. آنکھ میری کھل گئی لیکن بہت افسوس ہے، ہائے وہ مدت کے جس میں کاہل و غافل رہا. ہو گیا بحر طریقت میں ہوں میں بھی گھوتا زن، شکر ایزد اب نہیں شرمندہ ساحل رہا. دیکھتا ہوں میں ردائے تیرگی کو چاک چاک، نور کے آگے نہیں پردہ کوئی حائل رہا. شکر ایزد دور میں میرے ہیں چمکا آفتاب، فیض سے جس کے نہیں محروم میرا دل رہا. زندگی ساری کٹی خسران میں لیکن کمال، ان محافل میں جو گزرا وقت وہ حاصل رہا. دوسرے دن دوران ذکر کچھ انتہائی خوبصورت نقش و نگار کی تختیاں سینما سلائیڈ کی طرح نگاہوں کے سامنے سے گزرنے لگیں. ایسی چترکاری کے دل آویز نمونے اور رنگوں کا حسین امتزاج تھا جو مسجد وزیر خان لاہور کی نقاشی سے بھی لاکھوں درجے دل فریب ہو. ذکر کے بعد ایک ساتھی نے پوچھا، کمال صاحب کوئی انوارات بھی نظر آئے ہیں؟ میں نے بتایا کہ آج حسین نقش و نگار دیکھے ہیں. کہنے لگے، آئیں آپ کو ایک ساتھی کے پاس لے چلوں، وہ صاحب کشف ہیں، آپ کے لطائف کی حالت بتا دیں گے. ان کے پاس گئے. موصوف نے میرے سینے پر نگاہ ڈالی اور دوسرے لمحے کہنے لگے، آپ کے 3 لطائف منور ہو چکے ہیں اور 2 ذرا مدھم ہیں، کل تک انشاءاللہ تعالی وہ بھی روشن ہو جائیں گے. میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ مسکرا کر فرمانے لگے، آپ کو جو نقوش نظر آئے ہیں ان میں سفید، سبز، سرخ، سنہری رنگ تھے نا. جب نیلا اور سیاہ رنگ بھی دکھائی دیں تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام لطائف منور ہو گئے ہیں. مگر اتنی جلدی؟ جی ہاں، حضرت جی رحمت اللہ علیہ سالوں کا روحانی سفر دنوں میں طے کرواتے ہیں. چنانچہ وہی ہوا. دوسرے دن ان نقوش میں نیلے اور کالے رنگوں کا بھی اضافہ ہو گیا. حالت یہ تھی کہ صبح ہوتی تو سوچتا شام کو گھر چلا جاؤں گا، آج دن یہیں گزار لوں. شام ہوتی تو کہتا رات گزار لوں، صبح چلا جاؤں گا. 1 گھنٹہ گزارنے آیا تھا مگر 4 دن بیت گئے. یہاں سے جانے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا. آخر بادل ناخواستہ گھر لوٹ آیا. 15 سالوں میں یہ پہلا دن تھا کہ چکوال پہنچ کر کسی شاعر دوست سے ملے بغیر سیدھا گھر چلا گیا. نماز مغرب کے بعد ذکر کیا، کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور بستر پر دراز ہو گیا. دعا کرنے لگا، یا اللہ وہاں تو تہجد نصیب ہو جاتی تھی، یہاں کون جگائے گا. گہری نیند کی آغوش میں تھا کہ دفتن جھٹکا سا لگا، آنکھ کھل گئی. یہ جھٹکا بڑا سرور انگیز تھا. گھڑی دیکھی تو وہی وقت تھا جب منارے میں نماز تہجد کے لیے جاگنے کا معمول تھا. اللہ کا شکر ادا کیا.
وضو کیا، نوافل پڑھے، ذکر کیا، صبح کی نماز ادا کی، حسب معمول ناشتہ کیا، داڑھی کئی دنوں سے بڑھی ہوئی تھی، شیو کرنے بیٹھ گیا، چہرے پر صابن لگایا، سیفٹی ہاتھ میں لی تو دفتن خیال آیا کہ اب تک نفس کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا فیشن اپنائے ہیں، لباس کے کیا کیا ڈیزائن اختیار کیے ہیں۔ اب اگر اللہ کے راستے پر چل نکلے ہو اور اس پر یقین ہے تو کم از کم حلیہ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بنا لو۔ خیال آتے ہی ہاتھ رک گیا، سیفٹی کا رخ بدل گیا جس نے چہرے کو خط سے مزین کر دیا۔ حلقہ ذکر میں داخل ہو کر دعوت ذکر کا احساس و شوق اس شدت سے پیدا ہوا کہ جی چاہتا کہ چیخ چیخ کر ہوکا دوں کہ تشنا کامو آؤ، اس ٹھاٹھے مارتے سمندر سے جی بھر کر پیاس بجھاؤ۔ میری دعوت ذکر کی یہ دھن دیکھ کر یار لوگ پھبتی کستے۔ کمال صاحب کو کوئی آدمی نہ ملے تو پتھر ہی کو دعوت ذکر دے ڈالتے ہیں۔ پھر رحمت حق نے یاوری فرمائی تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے 25 جولائی 1976 کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں روحانی بیعت کے لیے پیش کیا۔ میں تو 1 سال سے اس مقدس لمحے کا بے چینی سے منتظر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں اس گناہ گار کے ہاتھ، کہاں میں، کہاں یہ مقام، اللہ اللہ۔ میں دھاڑی مار مار کر رو رہا تھا۔ رقت کی کچھ عجیب کیفیت تھی۔ میں اپنی تمام تر کوشش کے باوصف اس کیفیت کو الفاظ کا جامہ پہنانے سے قاصر ہوں۔ شیخ المکرم کے فیضان نظر کی کچھ عجیب اور نرالی شان تھی، تاثیر تھی، کیفیت تھی۔ تشنا کامان حق جوق در جوق آتے رہے اور سیراب ہو کر جاتے رہے۔ جو بھی آیا ظرف و استعداد کے مطابق بامراد ہو گیا اور ہر کسی پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ چڑھا دیا۔ ان کے فیض نگاہ نے نہ جانے کتنے سنگ ریزوں کو رشک لال و گوہر بنا دیا، کتنے اپاہجوں کو وہ بالوں پر عطا کیے کہ ہفتے افلاک اور عرش عظیم ان کی روحوں کی جولان گاہ بن کر رہ گئے۔ کتنے ناکاروں کو روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں باریابی کے بے مثال شرف سے سرفراز فرمایا۔ فقیر اس قلزم فیضان سے 10 سال رج کر سیراب ہوتا رہا، تا آنکہ وہ 19 فروری 1984 کو اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وصال پر یہ قطع تاریخ صادر ہوا۔ میرے استاد مکرم قلزم فیضان عصر، آفتاب رشد تھے وہ، آسمان شکر و صبر، عرش پیما جن کی کرتی تھی توجہ بے گماں، راہ وہ دشوار تر اب ہو گئی ہے سالکاں۔ غیب سے آئی ندا یہ بحر تاریخ وصال، مصرع اول کا پہلا لفظ باقی سے نکال۔ مصرع اول کے پہلے لفظ میرے کے اعداد 260 اور باقی الفاظ کے اعداد 2244 بنتے ہیں۔ پہلے اعداد کو دوسرے اعداد سے تفریق کرنے پر شیخ المکرم کا سال وصال 1984 برآمد ہوتا ہے۔ تصوف و سلوک، اصلاح نفس، تزکیہ باطن یا الفاظ دیگر تعمیر سیرت کا نام ہے اور تعمیر سیرت کی عمارت کا اساسی پتھر ہستی باری تعالی پر ایمان و ایقان ہے۔ ہاں، وہ ذات باری تعالی کہ ایک مخفی خزانہ تھی، اس نے چاہا کہ پہچانا جائے،
اس ارادے کی تکمیل میں کائنات وجود پذیر ہوئی اور بے کراں اور لا انتہا کائنات کے اس کرۂ زمین کو گونا گو مخلوقات سے آباد اور حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر ان سب کو اس کی خدمت کے لیے اس کے زیر نگیں کر دیا گیا اور غایت تخلیق انسانی محض عبادت الہی قرار دی گئی۔ سورہ الذاریات میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے جن اور انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ یہ آیت اسی حقیقت کا اعلان ہے۔